السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر سے ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیوز کو لے کر حاضر ہوئے۔ سورۃ المعارج کی آیت 32 سے لے کر 39 تک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین، واو کو لام میں ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ۔ والذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہم لأماناتهم، ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم لأماناتهم، لأما، دونوں میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام، الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ناتہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وعہدہم، وعہدہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ راعون، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے را کے اوپر تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، جو حروف مدہ ہے وہ مدہ ہے، اس کے بعد حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے رک رہے ہوں عارضی طور پر، سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون۔ والذی، اور یہاں بھی لام پر تشدید ہے، واو کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے۔ ذی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، ہم بشہاداتہم، ہم میم ساکن کے بعد یہ با ہے تو یہ اخفاء شفوی ہوگا، اس میں
ہم بشہا اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، اخفاء شفیع ہوگا، اس میں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. والذین ہم بشہادہ، دونوں پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تیہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون. قا مد متصل، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں طول ہے اور طول کی مقدار 3 سے 5 الف کے برابر ہے. اور نون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. والذین، اور واو کو لام میں ملائیں گے سختی کے ساتھ کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. ذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. ہم علی، ہم علی اظہار شفوی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی تیسرا حرف آ رہا ہے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. علی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. صلا، صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کا مجموعہ خص ضغط قض، خا صاد ضاد غین طا قاف وا. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یحا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ. فیغون، اور یہاں بھی وا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور واو ساکن سے پہلے وا کے اوپر پیش ہے تو وا مدہ ہوگا. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اولئک مد متصل، کیوں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. اس میں طول ہے 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فی یا مدہ. جنات، اور نون مشدد میں غنہ ہوگا اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور تا کو میم میں ادغام کریں گے تو یہ ادغام مع الغنہ ہو جائے گا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. فی جنات مکرمون. مک راپور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوتی ہے. منہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین. فما الف مدہ، کیوں؟ الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. فما للذین، للذین، اور یہ لام جو ہے نا حروف شمسی کا ہے اور یہ لام یا 2 لام ہے. پہلے یہ جو لام اس میں ملائیں گے پھر اس کے بعد والی جو تشدید والی دوسری لام ہے تو لام زیر لل، لام زبر لا، للہ.
اور ذی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کفرو را کو پر پڑھیں گے. قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے, اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ. قیبہ لک مہطعین تو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے, اور یہ عین کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یا مد عارض وقفی ہو جائے گا. مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض وقفی ہوتا ہے, اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین. عن الیمین, عن الیمین نون کو لام میں ملا رہے ہیں اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یا ہے. می یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور وعنش, وعنش اور یہاں نون کو شین میں ملائیں گے کیونکہ لام نہیں پڑھی جا رہی. اس کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے. ما الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. عزین یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یا مد عارض وقفی ہو جائے گا. عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع, ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنت نعیم. ایطمع تو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. جب ان پر جزم ہو 5 حرف ہیں, حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف طا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے, چاہے وقف کی صورت میں جزم آئے یا وصلاً پڑھا جائے. کل امرئ, کل امرئ منہم لام کو میم میں ملائیں گے اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے, اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. رئم منہم اور تنوین کے بعد قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا. تو یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے. منہم نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے, اس لیے یہاں اظہار حلقی ہوگا. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا, اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کل امرئ منہم ان يدخل جنہ, ان يدخل یہاں نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ ہوگا. ان يدخل دال پر قلقلہ, کیوں؟ اس لیے کہ یہ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ان پر جزم ہے. جنہ نون مشدد میں غنہ ہوگا. نعیم یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ, اور وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے تو یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم. اور اگر نعیمن کو کلہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اخفاء حقیقی ہو جائے گا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اخفاء حقیقی ہوتا ہے, اس کو ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. نعیم کلا, اور کاف کو لام میں ملائیں گے, لام کے اوپر تشدید ہے اور الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو جائے گا. نعیم کلا, اور اگر کلا کو انا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں
مد منفصل ہوگا. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ یہاں کیا ہے؟ یہ الف ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر جو زبر ہے وہ الف مدہ ہو گیا. تو الف مدہ ہوا تو قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جائے گا. اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے. نون مشدد میں غنہ ہوگا. نا یہاں بھی الف مدہ ہے. خلق نا خلق، قاف پر قلقلہ، کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. جب ان پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوگا. ان 5 حرفوں میں جہاں بھی جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوگا. نا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. پہلے والے حرف کو مدغم اور دوسرے والے حرف کو مدغم فی. یہاں اس کے بعد پھر دوسری میم ہے اور اس پر بھی تشدید ہے، وہاں غنہ ہوگا. دونوں یہاں بھی غنہ یہاں بھی غنہ. ما الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. یعلمون، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد خالص وقفی ہو جائے گا. اور یہاں میں دونوں طریقے سے پڑھ کر بتاتا ہوں. پہلے میں اخفا کر کے کلا تک پڑھوں گا، اس کے بعد پھر کلا کو انا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد منفصل ہو جائے گا. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا، اخفاء حقیقی. كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، اور یہ مد منفصل. ایک متن پڑھتے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.